ونصلي ونسلم على رسوله النبي الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. درود پاک سبھی دوست احباب مل کے بآواز بلند پیش کر لیں. الصلاۃ والسلام وعلى آلك وأصحابك يا نبي الله. الصلاۃ والسلام عليك يا نور الله. الصلاۃ والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاۃ والسلام عليك يا محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں. اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں. یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں. جس وقت کہو صلی علی آل محمد سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. حاضرین گرامی قدر، بعد از درود و سلام کے آپ کو آگاہ کرتا چلوں کہ یہ 10ویں سالانہ نور کی برسات کا عنوان لے کے عظیم الشان محفل نعت انعقاد پذیر ہے. ڈاکٹر محمد امین چشتی صاحب جو کہ پرنسپل ہیں الکرم ماڈل ہائی اسکول کے، چودھری محمد جاوید صاحب، ذکاء اللہ چشتی صاحب، علی حسن، محمد الیاس احمد مجددی صاحب، ماہر محمد حبیب مجددی صاحب، محمد نوید مغل چشتی صاحب، محمد طاہر ہاشمی چشتی صاحب اور دیگر احباب جنہوں نے آج کی عظیم الشان محفل پاک کا اہتمام کیا ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں. صدارت اور سرپرستی حضرت علامہ مولانا عزت مآب حافظ محمد اصغر مجددی صاحب، قاری غلام علی مجددی صاحب، حاجی پیر محمد سعید صاحب، پیر زمان اللہ نوری صاحب، یہ دو صحباب جنہوں نے عظیم الشان محفل پاک کی صدارت اور سرپرستی کی ہے، عالم دین ہیں، علماء ہیں، سبھی مبارکباد کے مستحق ہیں. عزیزان محترم، آغاز محفل اللہ رب العزت کے کلام پاک کلام سے، اس کے بعد پھر 2-3 نامور نعت خوان جن کا تعارف ڈاکٹر صاحب بڑے حسین انداز میں کروا رہے تھے. انشاءاللہ ہم ان سے پھر نعت رسول مقبول سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. ایک مل کے نعرہ لگائیے اور نعرے کے بعد میں ایک کلام کا چناؤ کرتا ہوں اور پھر آگے بڑھتا ہوں. نعرہ تکبیر. ایک ہاتھ بلند کر کے اللہ کی وحدانیت کا ذکر کیا. نعرہ تکبیر.
اب دونوں ہاتھ بلند ہوں گے اور یا رسول اللہ کا نعرہ آپ کے لبوں پہ آئے، نعرہ رسالت۔ تھوڑی سی آواز کم ہے، جتنے ہو اتنی آواز تو آئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ میں حمد باری تعالی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے بعد پھر تلاوت سنیں، نعت رسول مقبول سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ قل هو اللہ احد، صدق اللہ العظیم۔ سورہ اخلاص کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا ہے کہ محبوب آپ فرما دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ کہیے ذرا کہ وہ اللہ ایک ہے، وہ آہد ہے۔ سورہ اخلاص اپنی وحدانیت کا ذکر محبوب کی زبانی رب فرما رہا ہے۔ محبوب فرما دیجئے کہ وہ آہد اور وہ ہمیشہ سے آہد۔ اس نے ارادہ کیا کہ میں جاننا جاؤں، میں پہچاننا جاؤں۔ توجہ ہے، کوئی تو ہو جو میرا ذکر کرے، کوئی تو ہو جو مجھے اللہ کہے، کوئی تو ہو جو مجھے آہد کہہ کے پکارے۔ اس نے اپنے نور سے ایک نور کو خلق کیا، اپنے ہی نور سے ایک نور خلق کیا، جس نور کو اپنے ہی نام میں چھپا دیا۔ میم کے پردے میں آہد میں رکھ دیا۔ خود آہد تھا، جب میم ساتھ ملی تو احمد بنا۔ توجہ چاہیے، یہ معرفت کی بات ہے۔ اپنے نور سے میم کو خلق کر آہد میں ملا کر احمد بنا۔ یہ سوال پوچھا حضرت جابر کہ اے میرے کریم لجپال آقا، اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو خلق کیا؟ تیرے اور میرے کریم کا فرمان، اے جابر، اللہ نے سب سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو خلق کی، پھر نور کو کن کہا، تو اس سے 4 نور اور معرض وجود میں آئے، جس کے بارے میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے قلم اٹھائی، فرمایا ایک الف تو 2 3 4 ہو۔ یہ جو اللہ اور احمد کی الف، احمد کی الف ہٹاؤ تو حمد ہے، الف لگاؤ تو احمد ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی قلم معرفت کے حوالے سے اٹھی تو فرمایا ایک الف تو 2 3 4 ہوئے، ایک الف تو 2 3 4 ہوئے، پھر لاکھ کروڑ ہزار ہوئے، پھر اوٹھوں بے شمار ہوئے۔ ایک الف کا نقطہ نیارا ہے، ایک الف پڑھو چھٹکارا ہے۔ کہتا چھوڑ سارے علم، چھوڑ کتابیں، چھوڑ سارے رپڑ، یہ بس جو الف ہے احمد کی الف، اسی میں سارا۔ اس بات کی دلیل حضرت آدم علیہ السلام ہمارے والد نے یوں دے دی کہ جب آپ کے اندر روح ڈالی گئی، آپ نے نظر اٹھائی
تو عرش پہ آپ کو 5 نور نظر آئے، دائیں طرف عرش کے دائیں طرف 5 نور۔ اپنے رب سے پہلا سوال کی، کتاب کا نام مہر منیر ہے، یہ حدیث قدسی ہے، اس کو لکھنے والے حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب عزیزہ نے گرامی قدر مالک سے اپنا پہلا سوال کرتے ہوئے کہا مالک یہ کون ہے؟ آواز آئی آدم، آدم یہ میرا محمد ہے، یہ نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ، یہی میرا احمد ہے، یہ ہے تو تو ہے، یہ ہے تو سب کچھ ہے۔ اب اس حدیث قدسی سے پھر پتہ چل گیا کہ رب نے حضور کے نور کو کن کہا، احمد سے ہی پوری کائنات خلق کی گئی، حضور کے نور کو رب کن کہتا رہا، سجایا عرش، لوح، قلم، کرسی۔ ایسا ہی قلم ہوتی ہے لکھنے کے لیے، تختی ہوتی ہے جس پر لکھا جائے، کرسی ہوتی ہے بیٹھنے کے لیے۔ ڈاکٹر محمد امین صاحب اس بات سے مکمل آگاہی رکھتے ہیں کہ اسکول میں کرسی بھی ہے، تختی بھی ہے، قلم بھی ہے۔ ان چیزوں سے جڑی ہوئی جو ہستی وہ استاد نہ ہو تو پھر ان چیزوں کی ضرورت نہیں، شاگرد نہ ہو تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں۔ اب پتہ چل گیا وہ لوگ جو امی کا ترجمہ کرتے رہے، وہ کہتے ہیں امی کہتے ہیں ان پڑھ کو، ان جاہلوں کو نہیں پتا، امی کہتے ہیں جو ادھر نہ پڑھا ہو، جو ادھر نہ پڑھا ہو۔ اب اگر ڈاکٹر صاحب کے اسکول میں جا کر میرا پوچھو کہ عابد حسین خیال کے نام جتنی دیر یہ پڑھتا رہا، بتائیے اس نے نمبر کتنے لیے، یہ کس کس کلاس میں کتنے نمبر لیتا رہا، ڈاکٹر صاحب کا سارا اسٹاف سارے رجسٹر چھان مارے گا، ریزلٹ یہ ملے گا کہ وہ ادھر پڑھتا نہیں رہا۔ کوئی سیانہ بندہ اس سے پوچھے گا کہ وہ تھا کدھر کا، کہا وہ تو لاہور پیدا ہوا، وہ تھا لاہور کا، کہا اس کا پوچھنا ہے تو ایمن آباد کے سکولوں میں نہ پوچھو، لاہور کے سکولوں میں پوچھو۔ مکے والے مکے کے سکولوں میں حضور کا پوچھتے رہے، ارے وہ مکے کا تھا ہی کا، وہ تو تھا ہی عرش معلیٰ سے آگے۔ اس کا پوچھنا ہے تو عرش سے پوچھو، جہاں وہ بیٹھ کے پڑھتا، جہاں وہ لکھتا رہا، الرحمن، اور جس رحمان سے وہ پڑھتا رہا، علم القرآن، جس نے سکھایا ہے قرآن۔ سبحان اللہ کہہ سکتے ہو اگر آپ تنگ نہ ہو تو۔ ہاں اب میں اس سے آسان اور اس سے ادبی اور اس سے پیاری گفتگو کیا کروں، اور اتنی لبریز لفظوں سے موتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھے، مگر آپ قدر نہیں کر رہے۔ اب ایسا میرا منہ دیکھ رہے کہ یار پتہ نہیں ہوا کیا، ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو۔ آپ کی ڈیوٹی میری کر دیں، ذرا آپ پکڑ کے مہربانی، دونوں ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دو۔ پھر سجایا 70,000 نور کے پردے، پھر جنت، پھر نہریں، پھر دودھ اور پانی حضور کے نور سے، پھر آگے چلتے عزیزان گرامی قدر، پھر جنت میں حوریں حسن، پھر سدرہ، پھر 7 آسمان، پھر چاند سورج ستارے، پھر روشنی، پھر چمک، پھر کشش، پھر دھمک، چوتھے آسمان پر سورج جو سب کو روشنی دیتا ہے، جو چاند کو چمک دیتا ہے، تاروں کو دھمک دیتا ہے۔ پھر انہی ستاروں میں سے ایک ایسا ستارہ جس میں پانی بھرا ہوا تھا، اللہ نے اسے کن کہہ کے 15 کروڑ کلومیٹر نیچے بھیجے۔ اس پانی نے گردش کی اور جھومتے ہوئے ایک آواز کی کہ کوئی ہے جو مجھ سے بڑا ہے۔ کوئی ہے
جو مجھ سے بڑا. چلو اردو کا ایک لفظ لے لیتے, کوئی ہے جو مجھ پہ غالب. جب پانی نے یہ کہا تو اللہ نے اسے چپ کروانے کے لیے زمین کو دے مارا, اسے چپ کروا دیا. زمین نے گھوم کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب. اللہ نے پہاڑوں کو اتارا, جس نے زمین کو خاموش کروا دیا. پہاڑوں نے سر اٹھا کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب. اللہ نے پھر لوہے کو پیدا, جس نے پہاڑوں کو چیر کے رکھے. پھر لوہے نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب. اللہ نے آگ کو پیدا, جس نے لوہے کو پگھلا کے رکھا. پھر آگ نے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب. پھر اللہ نے آسمان سے بارش بھیجی, جس نے آگ کو ختم کر دیا. پھر بارش نے کہا, برس کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب. پھر اللہ نے بادل کو بھیجا, بادل نے بارش کو ختم کر دیا اور کڑک کے بولا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب. پھر اللہ نے ہوا چلائی, جس نے بادل کو ادھر سے اٹھایا ادھر پھینکا, ادھر سے اٹھایا ادھر. ہوا نے پھر جھوم کے کہا کہ کوئی ہے جو مجھ پہ غالب. پھر اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ میدان عرفات سے مٹی لے کے. مٹی لی, کہا اس میں آگ, ہوا, پانی اور مٹی, یہ چار چیزیں اکٹھی کر دیں. اس کا بناؤ آدم, آدم سے بنائے آدمی. اب بھی اگر آدمی شکر کے طور پہ نہ بولیں تو یہ مقدر ہے آدمیوں کا کہ اب بھی نہیں بول رہے. پھر اللہ نے ہوا سے کہا کہ اے ہوا, یہ ہے میرے آدمی, اب جرت ہے تو انہیں اٹھا کے. جب آدمی نے آکر دکھائی کہ میں ہی ہوں اور کوئی, تو پھر اللہ نے خلق کیا موت. موت نے آدمی کو ڈھیر کر دیا. موت کی ڈیوٹی لگائی حضرت اسرائیل علیہ السلام, ہواؤں کی ڈیوٹی لگائی فرشتوں, رزق کی ڈیوٹی لگائی میکائیل, بادل کی ڈیوٹی بارش والے فرشتے, ہر ایک فرشتے اللہ ڈیوٹی لگاتا رہا. توجہ ہے, سبحان اللہ بولو, دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو. اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں اور تلاوت کلام پاک سے محفل کو آگے لے کے چل رہا ہوں. میں آپ کو سمجھ تو آگی ہوگی میں کیوں اتنا پڑھ رہا ہوں, اسی لیے پڑھ رہا تھا کہ مجھے اب اختتام کرنا. عزیزان محترم, سب فرشتوں نے اپنی اپنی ڈیوٹی دیتے ہوئے اپنے رب سے ایک سوال پوچھا کہ اے میرے رب, اے ہمارے پروردگار, ہر کوئی کسی نہ کسی پر غالب ہے. اب اس جملے پر میں محنت نہیں کروں کہ ہاتھ اٹھاؤ سبحان اللہ کہو. اگر دل میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن ہے تو دل تڑپے گا, زبان پہ سبحان اللہ آئی, ہاتھ اٹھیں گے انشاءاللہ. مجھ سے لکھوا لو, یقین جانی حضور سے پیار کرنے والا یہ جملہ سن کے چپ رہ ہی نہیں سکتے. عزیزان گرامی قدر, جب فرشتوں نے یہ پوچھا مولا ہر کوئی کسی نہ کسی پر غالب ہے, کوئی ایسی ہستی بھی ہے جو سب پر غالب ہے؟ کہا ہاں ہے. کہا کون؟ کہا نظر اٹھاؤ. نظر اٹھائی, عرش پر وہی نور جسے اول کہتے ہیں, آخر کہتے ہیں, ظاہر کہتے ہیں, باطن کہتے ہیں. جب وہ چمکا دیکھا مولا یہ کون؟ کہا یہی تو میرا احمد ہے جو سب پر غالب. یہ اشارہ کرے تو ہوا چلے, یہ اشارہ فرمائے تو پتھر بولے, یہ اشارہ کرے تو درخت جھومے, یہ اشارہ کرے تو درخت چلے گا. ان کے اشارے ہوں گے, جدھر جدھر اشارے کرتے جائیں گے کام ہوتے. ہائے ہائے, موت والے
موت والے فرشتے نے عرض کی پروردگار عالم مجھے تو حکم ہے اجازت نہیں دینی، بس میں جدھر مرضی جاؤں۔ کہا سنو وہ اور ہیں جن کے پاس بغیر اجازت کے جائے گا، مگر یہ جو گھر ہے ان کے ہاں پہنچنا ہے، کیونکہ غالب ہیں یہ موت پر بھی، ان کے پاس جانا ہے تو دستک دے کے جانا ہے، اجازت ملے تو اندر نہیں تو پلٹ کر واپس۔ سیدہ کائنات 3 دن کہتی رہی میرے بابا بیمار ہیں، جرت تھی کہ آگے آیا پلٹ۔ موت کا ذائقہ چکھنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی یہ کہے کہ ہمارے جیسے، یہ مقصد نہیں، مقصد یہ ہے کہ اللہ کی توحید بچی رہے۔ جو قوم 3 حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے اور خدا کہنا شروع کر دے، یہی قریب ترین وقت ہے۔ عیسائیوں سے لوگ مسلمان ہو رہے، یہودی اور دیگر۔ عزیزان محترم، اصل مقصد اب دیکھ رہے ہیں حافظ نور سلطان صدیقی صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں۔ انشاءاللہ ٹھیک 5 سے 7 منٹ میں مائک آپ کے حوالے ہے۔ قاری عثمان الحق مجددی صاحب قبلہ اب آ جائیے، اور اس کے بعد مجھے حافظ نور سلطان صدیقی صاحب کو بغیر کچھ کہے صرف نام لینا میں مائک میں پیش کر دوں گا۔ تو قاری صاحب کچھ انتظار کرنا پڑا ہے، جس وجہ سے میں نے حمد لمبی کر دی، تو اس وجہ سے میں معذرت چاہتا ہوں عوام الناس سے کہ آپ کو سبحان اللہ۔ اچھا ادھر پھاٹک بند تھا، ٹھیک ہے، تو ظاہر ہے یہ تو جینون صورتحال ہے، ٹھیک ہے۔ تو اتنا اچھا کہ میں پھاٹک سے پہلے نکلا ہے، یہ نہیں ورنہ بند کم سارا کچھ ہو جاتا۔ نعرہ تکبیر، ایک ہاتھ اٹھا کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مائک لگا، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ